بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں کی بیچے یا خریداری کی چیز پر اس کی واپسی لینے پر راضی ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کوئی چیز بیچا پھر اس کو واپس لے لیا تو اللہ رب العزت راضی سے لے لیا تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہمارا یہاں پر ماحول ختم ہو گیا۔ کوئی چیز اگر ہم بیچتے تو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز کو بیچا پھر واپس لے لیا واپس کرنے پر تو اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ تجارت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کرنا چاہیے، اور سچے تاجر کا عشر بھی انبیاء اور شہداء کے ساتھ میں ہوگا۔ اب یہ بھی ایک خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جو بیچے ہوئے مال پر راضی ہو گیا، اللہ اس کے ساتھ میں کیا معاملہ فرمائے۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان کے لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا، اللہ رب العزت اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے، اس کے قصور کو معاف فرما دیتے۔ اب اللہ جب معاف فرما دی تو خوش نصیبی کی بات ہے، اسی لیے ہر ایک کو معاف کرنے والے بنے، کیونکہ معافی اللہ کو پسند ہے، اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنے قیامت کے دن اپنے حق کو معاف فرماتے ہیں، لیکن بندوں کے حق کو معاف نہیں فرمائیں گے جو بندوں سے بندوں کا حق اللہ دلا کے رہے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی سے اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، ایسا نہیں کہ بدلہ لینے پہ آمادہ ہو، نہیں بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے سے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ معافی اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے۔ جیسا فتح مکی کی خود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو یوسف علیہ السلام نے، میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے جیسا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، میں مکے والوں کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ آپ نے سب کو معاف فرما دیا، حالانکہ اتنی تکلیفیں دی تھی آپ کو، مکے سے بھی نکالا گیا تھا، آپ کو سخت سے سخت تکلیف دی گئی تھی مکے میں آپ کو، لیکن آپ نے رتی برابر بھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے اللہ کے رضا کے لیے سب کو معاف فرما دیا۔ اسی لیے معاف کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کو معاف کرو، کچھ غلطی ہو جائے، پڑوس سے کچھ غلطی ہو جائے اسے بھی معاف کرو۔ جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہر چیز بتا دی، کس سے دنیاوی فائدہ ہے وہ بھی بتا دیا، کس سے آخرت کا فائدہ ہے وہ بھی بتا دیا، کس سے دنیا کا نقصان ہے وہ بھی بتا دیا، اور کس سے آخرت کا نقصان ہے وہ بھی بتا دیا، اور بتا دیا کہ تم یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا۔ اب جیسا کہ حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف کرو آپ، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اور کوئی آدمی کوئی چیز کو بیچتا ہے پھر واپس رضا سے لے لیتا ہے، اسے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، اللہ اسے بھی معاف فرماتا۔ اگر آدمی چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں لایا تو قدم قدم پر اجر پانے والا ہوگا، قدم قدم پر آدمی جنت کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، قدم قدم پر آدمی شیطان کے راستے سے رکنے والا، جہنم سے بچنے والا بنے گا۔ ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھل کھل کر بتا دی۔ آپ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھو، سیرت کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، تب وہ تابعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو کس طریقے سے زندگی گزاری تھی، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے معاملات کو دیکھو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بتائی ویسے زندگی گزاری۔ تقوی سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول سے محبت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، تجارت کیسے کرنا وہ بھی بتایا، معاف کرنے پہ مسلمان کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر وہ بھی بتایا، اگر کسی کی کوئی چیز بیچی اگر وہ واپس لا کر دے دیا، اس کو کوئی ناراضگی نہیں جتائی اور اس سے واپس بھی لے لیا، اس پر بھی اللہ کیا اجر دے گا وہ بھی بتایا۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، روزانہ ایک ایک زندگی کو، اپنی ایک ایک طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ایک ایک طریقہ اگر روزانہ زندگی میں لایا تو 30 دن میں 30 طریقے زندگی میں آ گئے۔ سنتوں کے اندر پوری کامیابی رکھی، اللہ کے حکموں کے اندر، سنتوں کے اندر ایک ایک چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارے تو زندگی کامیاب ہوگی، دنیا میں بھی اسے عزت ملے گی، آخرت میں اسے اللہ رب العزت کامیاب کرے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی تو ختم ہونے والی ہے۔ چیزیں جو آدمی کو نظر آ رہی، چیزوں کے اندر جو کامیابی نظر آ رہی، مال کے اندر جو کامیابی نظر آ رہی، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ دنیا بنے جب سے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، بڑے بڑے بادشاہ آگے دنیا سے چلے گئے، خالی آگے، کسی کو دنیا نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق